الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرما دیجئے کہ میں یقیناً اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو. مسلسل ان آیات کریمہ پر بیانات ہو رہے ہیں، چونکہ سالانہ اجتماع بھی ہے روز کا ایک بیان ہوتا ہے، تو ایک تسلسل کے ساتھ بات آ رہی ہے. تو جمعۃ المبارک میں ایک اس دن کی ادائیگی کے حوالے سے بھی، اور ہمارے وہ لوگ جو لوکل ایریا سے ہیں وہ بھی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو جو آج اس تسلسل میں نئے ہیں ان کے لیے صرف یہ عرض کروں گا، یا ہمارے ناظرین جو سنیں گے ان کے لیے، کہ کفار کے اعتراضات اور ان اعتراضات پر اللہ کریم کا جو قرآن کریم میں جواب ارشاد فرمانا ہے، اس کے تحت موضوعات چل رہے ہیں. اور یہاں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ بے شک فرما دیں کہ میں یقیناً، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. جہاں بھی حق اور باطل کی تقابلی جائزہ لیا جائے گا، اعتدال ہمیشہ آپ حق میں پائیں گے. تجاوز یا کمی اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ ناحق میں آئے گی، ظلم اور زیادتی میں آئے گی. حق کے مقابل کھڑے ہونے میں تجاوز ہوگا، حق چونکہ اعتدال کی بات. تو یہاں اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ واضح دلیل پر، ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ کریم کی ذات وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. جب یہاں بات آتی ہے تو جو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ واضح دلیل، تو آپ عقائد، عبادات، معاملات، یہ تینوں بہر وہ ہیں جہاں اسلام کسی بھی بندے کو مخاطب فرماتا ہے. ان تینوں زندگی کے حصوں میں آپ ادیان باطلہ اور دین اسلام جو حق ہے اس کا موازنہ کریں، نفاذ کی صورت میں موازنہ کریں، مخلوق کے اختیار اور اس اختیار سے زندگی کے جو پہلو اسے نصیب ہوتے ہیں اس میں کریں، تقابلی جائزہ لیں. کسی پہلو میں بھی آپ دیکھیں گے اس کے مقابل ادیان باطلہ کی حیثیت نہیں رہے گی. ہمارے نزدیک فتح یا شکست موقع اور اس موقع پر قوت نافذہ کی بات آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حق ارشاد فرمایا تو اس وقت حق کہاں نافذ تھا؟ جس مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس میں آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ بسر فرمایا، جہاں سے آپ نے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مخلوق کو حق سے آشنا فرمانے کے لیے آواز مبارک بلند فرمائی، تو مقابل کہاں حق نافذ تھا؟ لیکن یہ وہ پہلو ہیں، وہ واضح دلیل ہے کہ اس کے مقابل جب بھی کوئی چیز آئے گی وہ ٹھہر نہیں سکتی. تو اسی معاشرے میں جہاں قوت نافذہ
غیر مسلم کے پاس تھی، وہی لوگ قوت میں بھی تھے، افرادی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ جہاں جہاں حق کو ماپا گیا، اسے اگر عقائد کے طور پر دیکھا گیا تو وحدانیت باری تعالی اتنا بڑا احسان ہے رب العالمین کا کہ یہ شناسائی نصیب ہو کہ یہ جگہ جگہ پیشانیاں ٹیکنے سے اللہ کریم جو ہے وہ حفاظت فرما دیتے ہیں، اور ایک جگہ پیشانی ٹکتی ہے جہاں سے اس کی رضا بھی مقصود ہوتی ہے، اور یہ پیشانی کا ٹیکنا سجدہ کرنے والے کے لیے اطمینان کا بھی سبب بنتی ہے۔ اب اسی پیر میں دیکھیں کہ جتنے بت گھڑے گئے، چاہے وہ لکڑ ہے، پتھر ہے، اپنے نفس کے ہیں، ہر لمحے ان میں تضادات ہیں، اور یہی بات قرآن کریم میں اس انداز سے بھی بیان فرمائی جاتی ہے کہ جو کچھ تم یہ غلط حصہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کے ساتھ اس بادشاہی میں شریک ہیں، تو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہوتا تو ہر کوئی اپنی اپنی مخلوق الگ کر کے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو چکا ہوتا، یہ نظام درم برم ہو چکا۔ اس نظام کا ایک تسلسل میں چلنا یہ بھی ایک شہادت ہے وحدانیت باری تعالیٰ۔ تو یہاں سے لے کر آپ عبادات کے پہلوؤں پر دیکھیں، بیت اللہ شریف کی عظمت، عملی طور پر اگر حق جو ہے وہ اسے چھوڑ دیا گیا، زائل کر دیا گیا، لیکن ایک عظمت جو ہے وہ کفار کے اندر بھی تھی بیت اللہ شریف، ایام بھی مقرر تھے، اور مطاف میں ایک طواف کی صورت بھی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا؟ اب دیکھیں وہاں پر جس کا تعلق نہیں ہے یا جو خرید نہیں سکتا سرداران قریش سے، وہ برہنہ ہو کر وہاں طواف کرتا تھا، اور کلام کیا تھا کہ جو فضول اور لغو گفتگو، وہ سیٹیاں، شور، غوغا، یہ ساتھ شامل تھا۔ اب اسی عظمت کو، بیت اللہ شریف کی عظمت کو دین اسلام جو ارشاد فرما، سینکڑوں بت تو اندر تھے جن میں اپنی تفریق تھی۔ اگر کسی ایک بحر کا کوئی بت کسی کو مانا گا کہ یہ سفر کا ہے، تو جو گھر رہنے کا ہے پھر اس کا اختیار تو وہاں ختم ہوگا، جو گھر کے معاملات کا ہے اس کا سفر کے حصے ختم ہو گئے، تو ان کے تو اپنے تضادات ختم نہیں ہوتے۔ تو وحدانیت باری تعالیٰ پر لا کر پہنچایا، اور پھر طلبی جو عطا فرمائی، جو لباس عطا فرمایا، وہ لباس جس لباس میں بندے مومن کی رخصتی ہے یہاں سے، اسی لباس میں اسے زمین کی گود میں اتارا جاتا ہے، اور وہ انداز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ کے الفاظ تو دیکھ، کہاں گالم گلوچ، شور غوغا اور سیٹیاں اور برہنہ، اور کہاں اس کو۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلیل جو ہے اس پر نازل فرمایا، اور اس واضح دلیل کو زندگی کے کسی حصے میں ادیان باطلہ کے ساتھ ایسے موازنہ کر کے دیکھیں، وہ موازنہ بتا دے گا کہ ادیان باطلہ مقابل ٹھہر نہیں سکتے اس حق کے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس حق کے بعد جو کچھ کسی نے سوچا، جو کچھ کسی نے گھڑا ہوا، اس کے مقابل ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو یہ خیال کرتے ہیں کہ موقع کی قوت نفس، دوسری مثال عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ المنورہ کے مضافات سے کسی قبیلے کے لوگ آئے کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام اختیار کرنا چاہتا ہے، تو آپ اصحاب بھیجیں تاکہ تربیت کریں، دین سکھا سکیں۔ حالانکہ وہ دھوکہ تھا، ایک یہود کی چال تھی، نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ تو صحابہ کی جماعت کو لے گئے، تو جو شخص لے گیا اور
جب وہ اپنے علاقے کے قریب پہنچے وہاں گھات لگائے، ان کے لوگ بیٹھے تھے، حملہ کیا گیا، جو صحابہ کی جماعت ساتھ تھی اسے شہید کر دیا گیا۔ تو جو آ کر آپ کے حضور عرض کر رہا تھا اس کے مقابل جو صحابی تھے اس نے اتنے زور سے نیزہ مارا کہ ان کے سینے کو چھلنی کرتا ہوا پار آ گیا، اور آخری جو آواز انہوں نے بلند فرمائی، انہوں نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ اب بیت اللہ شریف کی حرمت تو ایک کسی نہ کسی صورت میں چلی آ رہی تھی، آخری لمحے پر اگر کوئی یہ قسم کھا رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ٹھیک رہا ہے، اسے اب اور ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی غرور یا تکبر کی بات ہو، یہ تو یہاں سے جا رہا ہے، موت واقع ہو رہی، مارا میں نے، مقابل میں تھا، اور میں شہید کر رہا ہوں، اور اس شہید کی بلند آواز کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جان کی پرواہ نہیں کی، واپس مدینہ منورہ اکیلا پلٹا ہے، باقی اس کے سارے ساتھی چلے گئے، کہ اس نے کہا میں نے جانا ہے، مجھے سوال کا جواب نہیں سمجھ آ رہا۔ آپ کے حضور پیش ہوا، صحابہ نے انتہائی غصے کا اظہار رکھتے تھے، نبی کے وسلم نے منع فرمایا آنے دو۔ پاس آیا، اس نے کہا میں نے برا کیا، میں نے دھوکہ دیا، میں نے ظلم کیا، میں جانتا ہوں، اس کی سزا بھی میں سمجھتا ہوں، جو آپ دیں گے میں وہ بھگت لوں۔ ایک بات تو بتا دیں کہ جو میرے مقابل فلاں شخص تھے، میں نے نیزہ مارا، سینہ چھلنی ہو گیا، ٹوٹتی سانسوں میں انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، جیتا میں یا وہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جب اس زندگی کو اور اس زندگی کے ماہ و سال کو، ان لمحات کو اخروی حیات کے ساتھ ماپیں گے تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ ایک دن رہے ہو یا اس سے بھی کم، جب سوال کیا جاتا ہے تو جو جواب عرض کر رہے ہیں روز محشر، جنہوں نے زندگی تلاوت پر بسر کی، روز محشر جب ان سے سوال ہوگا کہ اس عبدالآباد زندگی کو چھوڑ کر جہاں تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وہاں رہے کتنے ہو، تو کہیں گے بارے لا ایک دن یا اس سے بھی کم رہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ کاش تمہیں سمجھ آتی کہ تم کتنا ہی کم رہے ہو۔ تو جب آپ اس موازنے کو دیکھیں گے کہ ایک وقتی لمحاتی، اور وہ بھی قوت ذاتی نہیں، دی ہوئی کسی کی ہے، اور وہ رب العالمین ہے جو حق بیان فرما رہے ہیں، اپنی نہیں ہے۔ دوسری طرف عبدالآباد کامیابی ہے ہمیشہ کی، تو ان حیثیتوں کے پھر کیا وجود رہ جاتا ہے؟ وہی فرعون جو کچھ وقت پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے محل کے نیچے سے بھی نہریں بہتی ہیں، اگر آپ جنت کی نہروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو میرے محل کے نیچے سے بھی نہریں بہ رہی ہیں، وہی بہتے پانی کی صورت، کتنے کم وقت تھا جس کے بعد کہہ رہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسے وہ ماننے کو کہتا۔ تو جب آپ اصول و ضوابط اسلام کے انہیں دنیا کے کسی اصول کے سامنے ایسے رکھیں گے، دوسرے اصول کی حیثیت نہیں رہے گی، وہ اپنی حیثیت کھو دے گا۔ پھر تیسرا پہلو عرض کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں جہاں سے دین اسلام کے اصول کا نفاذ شروع ہوا، اور آج 15 صدیوں کے لگ بھگ عرصہ ہو، ان 15 صدیوں میں کوئی ایک اصول جو دین اسلام کا ہے اسے آپ متزلزل نہیں پائیں گے، غلط تو دور کی بات، ارتعاش ہوتی ہے نا ایسے لرزہ معمولی سے، ارتعاش تک آپ نہیں دیکھیں گے، مستحکم اصول ہیں، جب جس نے اختیار کیے، جو نتائج بتائے گئے ہیں اس کے مطابق نتائج آئے، وہ اس سے جو دنیا سے متعلق ہیں، جن کا نتیجہ دنیا کی زندگی کے مطابق نصیب ہونا ہے، اسے اگر کافر نے بھی اختیار کیا تو اس نے وہ نتیجہ پایا۔ اور یہ صدیاں شہادت دیتی ہیں دین اسلام کی استحکام، جو حکم کے اندر ایک استحکام ہے اس کا،
اس کی شہادت دیتی ہیں، اس لیے نہیں ہم کہتے کہ ہم مسلمان، اس لیے ہم نہیں کہتے کہ دعوی ایمانی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے مقدم ہماری خواہش ہے رہے۔ حق یہ ہے جسے نہیں سمجھ وہ مطالعہ کرے۔ اور عجیب بات ہے، کثیر تعداد غیر مسلم بڑے بڑے نام جو اسلام کے حوالے سے ملتے ہیں کہ انہیں اسلام جو ہے نصیب ہوا، وہ اسی تحقیق میں نکلے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں ہمارے اصول بہتر ہیں۔ جب مطالعہ کرنا نصیب ہوا قرآن کریم کا، حدیث مبارکہ کو دیکھا، فقہی تحقیق دیکھی، مجبور ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنا واضح اور اتنا اصولی حصے ہیں، اس لیے ہیں کہ انسان مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اور جو قادر مطلق ہے جس نے پیدا فرمایا وہ اس کی فطری تقاضوں کو نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے؟ جس نے پیدا فرمایا اسی نے اصول و ضوابط عطا فرمائے، ان جیسے اور کسی کے ہو سکتے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں جانا گیا، جس درجے میں یہ غلط فہمی پائی گئی، اس درجے کا نقصان اٹھایا گیا، چاہے کلی طور پر انکار کی صورت میں، شرک کی صورت میں، یا مانتے ہوئے بحیثیت مسلمان جہاں جہاں دین حق کو چھوڑا گیا، وہاں جس درجے کا چھوڑا گیا اس درجے کا نقصان اٹھایا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب فرما دیں قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ، فرما دیجئے کہ میں یقیناً اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور دلیل جو ہے اس کا انکار شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ ایک تو ہے نا ظلم اور زیادتی، جہاں بھی دلیل ہوتی ہے اس کے مقابل جواز نہیں رہتے، اس کا مقابل جواز دے نہیں سکتا۔ اور دین اسلام جہاں جس پہلو میں بھی جو دلیل ارشاد فرماتا ہے، صدیاں اس پر شہادتیں دے رہی ہیں۔ ملک و قوم، موسم، رنگ و نسل، آپ دیکھیں تو صحیح۔ پھر فرمایا وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ پھر یہاں ایک پہلو جو مزید سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو دین اسلام نے بیان فرمایا، جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، جہاں جہاں جس درجے میں اس میں کمی بیشی کی جائے گی، جھٹلانے کے معنوں میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر کوئی بھی جھٹلانا حق کی حیثیت کو ہلا نہیں سکتا، جھوٹ رہے گا، حق رہے گا۔ اور کبھی کسی درجے کا ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں سوچوں سے عمل تک ایک ایک حصے کو اگر غور کریں تو سمجھ آ جائے گی۔ ماننا کیا ہے، جانا کیا ہے، کیا کیا ہے، ایک ایک چیز کی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ اور اللہ کریم یہ مہربانی فرمائے کہ یہ حقائق اس حیات میں سمجھ آئیں۔ سمجھ تو ہر ایک کو آئیں گے، منکر کو بھی آئیں گے، مشرک کو بھی آئیں گے، ہر ایک کو سمجھ آئیں گے۔ تب فرصت نہیں ہے، جب فرصت ہے اللہ کریم یہ مہربانی فرمائیں اس فرصت کے لمحات میں یہ حق سمجھ آ جائے، پھر بندہ اس پہلو کو اختیار فرمائے جو عند اللہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر فرق نہیں پڑتا مخلوق کا اس حق پر متفق ہونا یا اللہ نہ کرے کلی طور پر متفق نہ ہونا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
حق حق ہمیشہ حق رہے گا، نہ حق رہے گا. یہاں بھی اپنی حیثیت جو ہے وہ کھو جائے گا، اور ہمیشہ کی جو حیات ہے وہاں تو تصور ہی نہیں رہے. ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی عطا فرمائی اور انذار سے بھی مطلع فرمایا. عمل صالح پر وہ نتائج جو خوشبختی کی علامت ہیں، جہاں عطا ہوگی، جہاں کی زندگی جو ہے اس کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور وہ پہلو جو یہاں اس حصے کے تحت آئیں گے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور یہ جو جھٹلانے کے پہلو ہیں جہاں اس چیز کو اختیار کیا جائے گا، انجام بد سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمایا. اب اور ایک چیز کا وہ ساتھ، جس طرح سوالات کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں پھر اس عذاب کو لے آئیں نا. تو اللہ کریم نے مخلوق پر اتنا احسان فرمایا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو اجتماعی عذابات تھے اللہ کریم نے اسے روک دیا. کسی قوم کے ناپ تول پر، کسی قوم کے کردار پر، کسی قوم کے انکار پر، کسی قوم کے تکبر پر قرآن کریم میں شہادتیں موجود ہیں. ارشاد فرمایا گیا جو جس طرح کے عذاب ان پر نازل کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس سے دنیا پر اجتماعی عذابات جو ہیں وہ اٹھا لی گئی. جہاں پہلے بھی عبادت کا فرمایا گیا وہاں آپ اگر مطالعہ فرمائیں تو آپ عبادت کی جگہ سے باہر عبادت نہیں کر سکتے تھے. آپ کا کپڑا اگر کسی جگہ سے پلیت ہو گیا تو اسے دھو کر نہیں، کاٹ کر باقی کپڑے کو پاک رکھنا پڑتا تھا. اسی طرح جتنے احکامات ہیں انہیں آپ دیکھتے ہیں. بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے ساری زمین کو پاک کر دیا. جگہ صاف کرو، جہاں دل ہے سجدہ کرو، سبحان ربی الاعلی مقبول ہے. کہیں کوئی ناپاکی لگ گئی اسے دھو لو، صاف کر لو، وہ پاک ہو جاتا. اسی طرح اجتماعی عذابات جو ہیں جو قوموں پر آئے، اور اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، جتنی قسمیں قرآن کریم میں عذابات کے حوالے سے بیان کی گئی، کیا آج ہم اپنے معاشروں میں وہ نہیں دیکھتے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو یہ فرصت عطا فرمائی. اب اس فرصت سے اپنی راہ کا تعین کرنا، حق و باطل کی پہچان کرنا، یا مزید اپنے آپ کو برائی میں دھنساتے چلے جانا، یہ اختیار ہے بھائی. تو فرمایا جس چیز کی تم جلدی کرتے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں حق سے آشنا کرنے آیا ہوں، انداز حیات تمہیں بتلانے، تمہاری تربیت کرنے آیا ہوں. اور جس بات کی تم مجھے جواباً یہ کہتے ہو کہ اگر عذاب ہے تو لے آؤ، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب نے بتا دیں یہ میرا کام نہیں ہے. یہ جو عذاب اور ثواب اور نتائج ہیں یہ اللہ جل شانہ کے دستے قدرت میں ہیں، یہ میرے پاس نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، بے شک حکم صرف اللہ کے واسطے ہے، یہ اسی کی ذات کو جچتا ہے. یہ رب العالمین کا، اس کی ذات کا، اسی کا وصف ہے جو حکم دینا ہے. اور اس زندگی کے معاملات میں دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں مانتا،
حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن ارشاد فرما رہے تھے، کوئی مہمان آیا، ملا، یہاں سے چلا گیا، 2-2.5 گھنٹے بعد پھر آ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت؟ اس نے کہا ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آ گیا اور اس سے اتنا تنگ ہوا کہ میں نے گاڑی واپس موڑ لی کہ میں ابھی جا کر پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کا، یہ کیسے میں سمجھ لوں، کیسے مان لوں، یہ میں کیسے کروں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ نے ایک بات کی، میں نے موڑ لی، میں نے سمجھ لی، میں آ گیا، اس میں کی جگہ یہ سمجھ لو کہ اختیار اللہ کا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ تو تجھے ہر معاملے میں سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا حصہ جو ہے وہ بندگی کا ہے اور کون کون سے پہلو وہ ہیں جو رب العالمین سے متعلق۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب رب کائنات نے کائنات پر رحمت کی۔ تخلیق ہو، حیات کا تسلسل ہو، ضروریات ہوں، احساسات ہوں یا ضروریات کی تکمیل کے ذرائع ہوں، کوئی شے، یہ تو ظاہری ہے نا، یہ جو ہے نا غیر مریش ہے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رب کائنات کی رحمت کے محرون منت نہ ہو، کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کفار نے سوال کیے، آپ نے فرمایا کل جواب، اس کا میں کل جواب دوں گا، وہی نہیں نازل ہوئی، کل جواب دوں گا، وہی نازل نہیں ہوئی، کفار نے تمسخر کرنا شروع کر دیا، آپ نے بڑا تکلیف محسوس کی۔ آیت ہے قرآن کریم کی کہ میرے حبیب جب کوئی ایسا معاملہ پیش ہے تو فرمایا کریں انشاءاللہ، جواب اللہ نے چاہا تھا۔ حکم اللہ کو سزاوار ہے، اور امام الانبیاء کو فرمایا، انبیاء معصوم عن الخطا، آپ کی وہ ذات جس ذات سے مخلوق کو روز محشر شفاعت نصیب ہوگی، فرمایا میرے حبیب فرمایا کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ تو جب یہ ہے نا کہ ان الحکم الا للہ، یہ سزاواری رب کائنات کو ہے، یہ میں کا لفظ جو ہے اپنے آپ کو ڈبانے کے مترادف ہے۔ تو یہ جو بات تم کرتے ہو عذاب کی، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، جب چاہے گا یہ حکم صادر فرمائے گا، جب تک کی فرصت دے رکھی ہے یہ فرصت کا دینا بھی اسی کا ہے۔ تو فرمایا جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو یہ میرے پاس نہیں ہے، کہ اللہ کی مرضی۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر وقت مقرر فرما دیا گیا ہوتا ہے تو تمہیں اس کا جواب بھی مل جاتا، چونکہ اللہ کریم نے قیامت کا دن مقرر فرما دیا ہے، حساب کتاب کا، جزا و سزا کا دن مقرر ہے اور اس نے آنا ہے۔ اور قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مقرر وقت آئے گا، سور پھونک دیا جائے گا، تمام خلائق جمع ہوں گی، ہر ایک کا جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا جواب دینا ہوگا، جو جو اس نے کیا اس کا حساب موجود ہوگا، تحریریں تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اس ہونے سے پہلے موجود ہے لوح محفوظ۔ تو فرمایا بے شک حکم صرف اللہ کے واسطے ہے، یقص الحق کا وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتے ہیں اور بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حق کا حق ہونا، صراط المستقیم کا صراط المستقیم ہونا، یہ سارے وہ حصے جو رب کائنات نے مقرر فرمائے ہیں۔ حق تب حق ہے جب اللہ نے اسے حق فرمایا ہے۔
اس کی پہچان، اس کا اختیار، اس کے لیے اس نے احسان فرمایا کہ کلام ذاتی عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اختیار فرمایا، اجماع آج تک پہنچانے کا سبب. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا امتی ہونا سمجھو، اپنی اس زندگی اور اس زندگی کے لمحات کو قیمتی جانو، ایک دوسرے کی طرف گزارتے زندگی بسر کر دینا درست نہیں ہے. اگر دیکھنا ہے تو اجتماعی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اور ایسا نہیں ہے معاملات پسند و ناپسند پر ہیں تو پھر جو بھگت رہے ہیں یہ نتیجہ ان اصولوں کا نہیں ہے جو رب کائنات نے عطا فرمائے، اس کردار کا ہے. مانتے ہوئے جو تجاوز ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. نہ بحثیت امتی درد محسوس کرتے ہیں، نہ بحثیت قوم درد محسوس کرتے ہیں. ہر ایک نے اپنی ایک دنیا سوچ رکھی، اس دنیا میں، اس کی فضاؤں میں وہ اپنی مرضی چاہتا ہے. دنیا کے تسلسل کو، دنیا کے نظام کو وہ اپنی قوت سے، اپنی خواہشات کی پیروی میں چاہتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہ جو رب کائنات چاہے گا، جو دنیا کا مالک چاہے گا، جو خالق چاہے گا، جس کے دستے قدرت میں ہے، جو وہ چاہے گا ہوگا تو وہ. تو جب میں اپنی خواہشات کی پیروی کو نکلوں گا تو نتائج ایسے ہوں گے جیسے آج حالات کی تپش ہے. روز کی خبروں کو دیکھو، معاشرے میں دیکھو، زندگی اور زندگی کی ضروریات زندگی کو دیکھو، کیسے حالات کو ہم پہنچ چکے. اول تو قوت خرید نہیں. اگر کہیں قوت خرید ہے، سما نہیں، خرید نہیں سکتے، خرید سکتے ہو شے نہیں. شے لے آئے ہو، اس سے استفادہ کوئی نہیں کرنے دیتا، کون کس لمحے چھین لے کوئی معلوم نہیں. امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض، جسے رب کائنات نے وہ حصے عطا فرمائے جو واضح دلیل پر ہیں، دین حق سے نوازا، جو ہر باطل اصول کو ہر جگہ ہر لحظے جہاں مقابل کرو پاش پاش کر دے گا، اس کے امین. اور زندگی اور معاشرتی زندگی ایسی جیسی ہم بسر کر رہے ہیں، اور جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ٹھہراؤ اور جو تحفظ یہاں دیکھ رہے ہیں، جس کردار سے یہ خوبصورتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے آگے نتائج کیا ہوں گے؟ یہاں اس کے یہ نتائج، اس سے اگلے حصے میں جب برزخ میں جائیں گے کیسا مقام ہو. جب بات روز محشر کی آئے گی تو حساب کتاب کیا ہوگا. تو رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے. فرمایا یقص الحق کا، حق کو بیان فرماتے. کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس میں تشنگی محسوس ہو؟ کون سی زندگی کی خواہش ایسی ہے جس سے رب کائنات نے ایسا پورے کرنے کا طریقہ نہیں عطا فرمایا جس سے حق تلفی نہیں ہے؟ انسانی ضروریات کی اور انسانی سوچوں تک کی ایک ایک حصے کی قرآن کریم اتنی واضح طور پر بیان فرماتا ہے. زندگی بسر کرنا، شب و روز، عزیز و اقارب، حقوق و فرائض، طرز حیات، کوئی پہلو اٹھاؤ، کوئی سوال اٹھاؤ، قرآن کریم کی طرف رخ کرو، ایک نہیں بارہا جواب میسر آئے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کو دیکھ کر روش نہ اپنائی جائے. کلام ذاتی کو
اور ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہ متعین کی جائے۔ بڑی بڑی دنیا آئی، کلام ذاتی فرماتا ہے، جہاں جہاں قرآن کریم نے فرمایا نا کہ کوئی طاقت کے نشے میں بات کر رہا ہے تو فرمایا تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ دنیا کی دولت اور طاقت میں تم سے زیادہ تھے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو لے آئیں، اپنے معاشرے کو لے آئیں اور اس سارے میں سے ایک اکائی اپنی ذات کو لے آئیں، ظاہری طور پر حیثیت کیا ہے، حقیقت الگ بات ہے۔ معاشرے میں اپنے وجود کو ماپیں تو سمجھ آ جائے گی کہ میری حیثیت کیا ہے۔ پھر اگر حیثیت کی حقیقت جاننی ہے تو کسی بندے کے سر کا درد ہے اس سے پوچھ لیں، کسی فرد کی رات نیند کا نہ آنا، اس سوال کا جواب اس سے پوچھ لیں، ایک ایک چاہت کا ٹوٹنا، ایک ایک خواہشات کا بکھرنا، کسی ایک معاملے کو اٹھا کر دیکھ لو گے سمجھ آ جائے گی کہ میری حیثیت کیا۔ تو یہ کیسے سمجھا جائے، یہ کیسے سمجھ آئے؟ جس بات کو بندے مومن مان کر درجے مومن میں داخل ہوئے وہاں سے نہیں سیکھو گے تو اور کہاں سے جا کر سیکھو گے؟ اللہ کریم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلام مولانا کا۔ جب اللہ کریم کی ذات سے بات آئے تو میرے اللہ، جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات اسلام کے جاننے کی آئے، اسلام کے سمجھنے کی آئے، اسلام کے اختیار کرنے کی آئے، اسلام کے بیان کرنے کی آئے تو ذمہ دار مولانا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی لحد میں جانا ہے، اپنے اپنے حصے کا حساب دینا ہے۔ تو یہ پہلو قرآن کریم یہیں اسی آیا کریمہ سے جو ہمیں انداز زندگی بیان فرما رہے ہیں، جس کو میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں، فرمایا اے میرے حبیب فرما دیجیے یقیناً اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ یہ دلیل کس کو دی جا رہی ہے؟ جو ارشاد فرمایا گیا حق، کیا اس کے مخاطبین میں اور آپ نہیں ہیں؟ جو لوگ موجود تھے، جو ظاہراً مخاطب کیے گئے، جنہوں نے غلطی کی، جس غلطی کو بیان کیا گیا کہ یہ پہلو غلط ہیں، جس درستگی کا ارشاد فرمایا گیا، جنہوں نے درست اختیار کیا، کیا کلام ذاتی محض اس ایک وقت کے لیے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اس ایک عہد میں آپ روک سکتے ہیں؟ یہ حق تو ابدل آباد ہے، یہ تربیت ہر آنے والے، ہر پیدا ہونے والے مکلف مخلوق کے حصے کے لیے ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو ان اصول و ضوابط کے سامنے رکھیں گے، کیا وہ تعلق جو بحثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہماری سوچوں میں، ہماری خیالات میں، ہمارے وجودوں میں ہے؟ تو جب اس سوال کو دیکھیں گے تو اس معاشرے کی جو تپش ہے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جتنی آگ کی الو جلا رہے ہیں یہ ہماری ہر برائی ہے جو اس آگ کو بڑھاوا دے رہی ہے، اور جو جتنا بڑھائے گا، جتنی مخلوق جلے گی، جہاں جہاں تک تکلیف پہنچے گی، بالکل اسی طرح جیسے صدقہ جاریہ ہے نا، کوئی اچھا صالح عمل کر جائے، خود دنیا سے چلا جائے، اس اچھے عمل کا اجر اور ثواب اسے ملتا رہے گا۔ جتنا اس برائی میں کوئی اپنا برا حصہ ڈال جائے گا، جہاں تک یہ الاؤ جائے گا، جہاں تک مخلوق جلے گی، اس جلنے کے حصے جو ہیں وہ وہاں تک برزخ میں ہر ایک اس کو جس کا کردار ہے اس کے مطابق ملتے رہے۔ تو یہاں کیا جڑنا ہے؟ یہاں ایسے جڑنا ہے جو رشتہ رب کائنات نے امتی کے طور پر دیا ہے۔ بڑی آگ جلائی، شیطان نے بڑے جھولے سے کھلائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا محال، جھولا جھلا کر رسی کاٹنا شیطان نے سکھائی، آگ خشک لکڑیوں نے اسے جلائی۔ جرأت ہے آگ، اس آگ کا آگ ہونا کس نے پیدا فرمایا؟
اس آگ کو تپش کا دینا کس نے دیا؟ اس خوش لکڑیاں کو جلنے کا حکم ہے کہاں سے؟ ان سب باتوں کو جب دیکھو گے تو وہی آگ جس کا وصف جلانا ہے، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک بھی تکلیف دے۔ اکثر جب اس آیہ کریمہ کی تفسیر کی جاتی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں وہی لکڑیاں سبز ہو گئیں اور باغ ہو گئیں۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں الگ پہلو ارشاد فرماتے، وہ فرماتے ہیں اگر سبزہ ہے تو سبزے نے تو ٹھنڈک دینی ہے، رب کائنات حکم آگ کو دے رہے ہیں، آگ ہوگی تو آگ کے حکم پہ آئے گی، فرمایا آگ ہی رہی، اس کی ٹھنڈک ایسی ہو گئی جو ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے۔ تو یہ معاشرہ جہاں رہے، جیسا رہے، جتنی تپش الاؤ رہے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد حقیقی معنوں میں رہو، یہ آگ تمہیں جلائے گی۔ کوئی نیزہ سینہ چھلنی کر دے تو کیا کیفیت وہ نہ ہوگی کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا؟ تو موت نہیں کچھ کر سکے گی، معاشرے کے حالات کیا کہیں گے؟ پھر کے دیکھو، جس کے پاس ہے کچھ نہیں اس کی گھبراہٹ کو دیکھو، اور جس کے پاس ہے اس کی گھبراہٹ کو دیکھو، اس سے زیادہ ہے۔ کیا حاصل کیا ہم نے اس معاشرے میں؟ میرے حصے کا کردار کیا ہے اسے دیکھو۔ بے شمار جھگڑے ہیں، بے شمار لڑائیاں ہیں، بے شمار اعتراضات ہیں، چھوڑو سب کو، مت دیکھو۔ دیکھنا ہے تو اپنے رب کائنات کی طرف دیکھو، دیکھنا ہے تو اس کے حبیب اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف دیکھو، دیکھنا ہے تو اپنے کردار کو دیکھو، دیکھنا ہے تو اپنی نیت کو دیکھو۔ یہ دنیا ہمارے نزدیک بہت بڑی ہے، حیثیت میں بڑی چھوٹی ہے۔ آج کا سورج چڑھا ہے، یہ غروب ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم، اس کے غروب تک میں ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم، میں اس دن کو سر پر باندھوں؟ یہ دولت جو میں جمع کر رہا ہوں اس کا استفادہ مجھے تو کیا میری اولاد کو بھی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا میں نہیں جانتا۔ اس دولت کو میں سر پر رکھوں، اس شہرت، جس شہرت کو لے کر میں مخلوق کے سامنے اپنی بڑھائیاں اور تکبر کرتا پھروں، اس کا سوال روز معاشر مجھ سے ہو کہ تیری حیثیت کیا ہے، اس بڑھائی کو میں کروں تو کیا کروں؟ آؤ اس حقیقت کو سمجھتے، اپنی زندگی کی کمی بیشی کی رب کائنات سے معافی مانگتی، چھوڑو کوئی کیا کر رہا ہے، مجھ سے سوال کسی کا نہیں، مجھ سے سوال میرا ہوگا۔ تو جب سوال میرا ہوگا، قبر میری ہوگی، تو اس کی تیاری کہاں؟ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تربیت، میرے دین اسلام کے اصول۔ جب ہم اپنے آپ کو یہاں لے آئیں گے تو ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، وہ مستغنی کر دے گا۔ جس دنیا کے لالچ میں، جس خواہشات کی پیروی میں ہم دنیا میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، وہ مستغنی کر دے گا جب اس کا تعلق نصیب ہوگا۔ یہ چمک آپ کی آنکھوں کو چندھا نہیں سکے گی، یہ وساوس آپ کو تکبر کی طرف نہیں لے جا سکیں گے، لیکن دامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکڑو۔ وہاں فریب جس درجے کا اپنے آپ کو دو گے اسی درجے کے نقصانات ہم اٹھائیں گے۔ کتنا خوبصورت ملک ہے، اس ملک کے باسیوں کو دیکھو، ان کی ذہانت کو دیکھو، ان کی استعداد کو دیکھو، اس خطے زمین کو دیکھو، اس خطے زمین میں جو کچھ رب کائنات نے عطا فرمایا اسے تو دیکھو، اس ساری عطا کے بعد جو کچھ ہمارا حال ہے اسے دیکھو تو سمجھ آئے گا۔ یہ وہ کردار ہیں جو ہمارے مجموعی طور پر ہیں، جس کے نتائج پر یہ سارے ہمارے حالات ہو رہے ہیں۔
اللہ کریم ہمیں اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کو سمجھنے، عمل کرنے اور مخلوق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ جو گزارشات پیش کی ہیں اس کی کمی بیشی رب کائنات مجھے معاف فرمائے، اور جو بہتر حصے ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.